الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حیا کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو پردے کا حکم دیا۔ عورت کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا۔ مرد اس کائنات کا حسن، بانک پن اور عروج ہے۔ عورت کو جو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا، یہ اس پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ چار دیواری اس کی عزت کی محافظ ہے۔ اور عورت کو جو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے، یہ بھی عورت پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اس میں عورت کا اعزاز ہے۔ لائبریری میں ہزارہ کتب ہوتی ہیں، کسی کتاب پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا، لیکن ایک کتاب اس میں ایسی ہوتی ہے کہ جسے غلاف میں لپیٹ کر ایک بلند جگہ پر احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ تو اب قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، عزت اور احترام کے ساتھ رکھا، یہ اس کا اعزاز ہے۔ بالکل اسی طرح عورت کو جو اسلام نے چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا، اس میں عورت کا اعزاز ہے، یہ عورت پر کوئی ظلم نہیں۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت میں عزت بخشی۔ ہم تاریخ عالم کا اگر مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت پر جو ظلم کیا جاتا تھا، اور اسے جوتی کی نوک پر رکھا جاتا، اسے برائی کا سرچشمہ سمجھا جاتا، عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا، عورت کو ایک مال کی طرح سمجھا جاتا، جب دل چاہا اپنے پاس رکھ لیا اور جب جی چاہا اس کو فروخت کر دیا۔ بلکہ ایک زمانہ تھا کہ عورت ہونا ہی جرم قرار پایا جاتا تھا، کہ عورت پیدا ہوتی اور اس کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ افلاطون کا فلسفہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت از قبیلے جن سے انسان سے ہی نہیں ہے۔ اس نے عورت کو انسان ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ عورت انسان کو پیدا تو کرتی ہے، لیکن یہ خود انسان نہیں ہے۔ بدھ مت کا نظریہ پڑھ کر دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، جب تک یہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور بعضوں نے عورت کو برائی کا سرچشمہ کہا کہ جب تک یہ ساتھ ہے تو تم اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے، جو ان کے عقائد کے مطابق اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی۔ کہاں پر عورت کو بدی کا سرچشمہ سمجھا جاتا، اور کہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بستر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آیا کرتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں محبوب ہیں، یہ کائنات کی رونقیں یا رنگینیاں سب تمہیں مبارک ہوں، مجھے صرف تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ الطیب، النساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ فرمایا کہ خوشبو، منقوہہ عورتیں اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عظمت کو بیان فرمایا کہ مجھے منقوہہ عورتیں بڑی محبوب ہیں۔ تو اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی۔ اسلام نے آ کر اگر ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھی، اور اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو اسے باپ کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور اگر بہن ہے تو بھائی کے دل میں بہن کے حوالے سے حیا کے پردے بٹھا دیے، اور اگر بیوی ہے تو شوہر کے دل کا سکون بنا دیا۔ تو عورت ماں کی صورت میں ہو، اسلام نے تب بھی عزت دی، بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو یا بہن کی صورت میں ہو، تمام صورتوں میں اسلام نے عورت کو عزت دی۔ اب وہی پرانے کھلاڑی جنہوں نے عورت کو برائی کا سرچشمہ سمجھا، عورت کو صرف ایک مال سمجھا اور اس سے نفع اٹھانا، بس نفع اٹھانے کی حد تک سمجھا، اب وہی کھلاڑی
کھلاڑی دوبارہ میدان میں آئے اور کہا کہ عورت کو یہ جو چار دیواری میں رہنے کو حکم دیا اور باپ بھائی اور بیٹے کو عورت کی عزت کا محافظ بنایا، یہ عورت پر بہت بڑا ظلم ہے، اور عورت کو باہر نکلنے پر اس کی پابندی لگا دی، یہ عورت پر بہت بڑا ظلم ہے۔ وہی پرانے کھلاڑی وہ اصل میں اپنی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ آسانی کے ساتھ عورت کی عزت پر ہاتھ ڈال سکیں۔ یہ جو آزادی مارچ اب ہمارے پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، انہوں نے دراصل اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر یہ مطالعہ کرتے تو یہ دیکھ لیتے کہ اسلام نے کس انداز کے ساتھ عورت کو عزت دی ہے اور کس انداز کے ساتھ اسلام نے عورت کو اعزاز بخشا ہے۔ یہ تو ان کا اسلام کے بارے میں ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ آزادی کس سے چاہتی ہیں؟ یہ جو آزادی مارچ ہوتا ہے وہ کیا اپنے دوستوں سے آزادی چاہتی ہیں؟ دوستوں سے آزادی نہیں چاہتی وہ اپنے باپ سے آزادی چاہتی ہیں، وہ اپنے بھائی سے آزادی چاہتی ہیں، وہ اپنے شوہر سے آزادی چاہتی ہیں، وہ اپنے بیٹے سے آزادی چاہتی ہیں، وہ کسی باہر کے بندے سے آزادی نہیں چاہتی ہیں۔ ان کا مطالبہ ہی صرف یہ ہے، جبکہ یہ چار افراد تو عورت کی عزت کے محافظ تھے، اور یہ چار افراد تھے کہ جنہوں نے عورت کو عزت کی مسندوں پر بٹھایا۔ تو وہی پرانے کھلاڑی انہوں نے کہا کہ اسلام یہ بہت بڑی رکاوٹ تمہارے آگے بڑھنے میں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہی لبرل طبقہ لوگ جن کے نزدیک عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ان کے ہاں ان کی ماں کے ساتھ کوئی آدمی آ کر سلام لے تو کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی لڑکا گھومتا پھرتا ہوا نظر آئے اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا، ان کی بہن کے ساتھ کوئی پھرتا ہوا نظر آئے انہیں ان کے ہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ جبکہ اسلام نے تو یہ ساری چیزیں جو بدی کے راستے ہیں، جو عورت کی تذلیل کرتے ہیں، اسلام نے تو ان کا راستہ روکا تھا۔ اسلام نے باپ اور بھائی اور بیٹے اور شوہر کا راستہ نہیں روکا۔ تو بہر کیف اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی اور مرد اور عورت دونوں کو پردے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے اہل ایمان، یہ مردوں کو حکم دیا کہ اے مومنوں اپنی نگاہ کو جھکائے رکھو۔ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف عورت ہی پردہ کرے، عورت چہرے پر نقاب ڈال کے رکھے، اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنی نگاہیں جھکائے رکھو۔ اگر تم جا رہے ہو اور تمہاری نگاہ پڑ جاتی ہے فوراً اپنی نگاہ کو جھکا لو۔ پہلی نگاہ معاف ہے کہ وہ اچانک بے ساختگی میں پڑ گئی، اور اس کے بعد اگر آدمی دوبارہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اب یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے ایمان والو، اے مومن مردوں، اپنی نگاہ کو جھکائے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس میں تمہاری پاکیزگی ہے، اس میں تمہارا احترام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ ہماری بیٹھنے کی جگہ ہیں، ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم راستے میں بیٹھنا چاہتے ہو تو ضرور بیٹھو، لیکن پھر راستے کا حق ادا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھو۔ وہاں سے کسی کی ماں نے، کسی کی بہن نے، کسی کی بیٹی نے گزرنا ہے تو کہا کہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھو، اور کوئی وہاں سے گزرے تو اور وہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، اور پھر فرمایا کہ وہاں پر بیٹھ کر نیکی کا حکم دو، اور فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ یہ راستے کا حق ہے۔ فرمایا کہ ان حقوق میں ایک حق ہے کہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پھر خیالات بہکتے ہیں، پھر ذہن اس کے بارے میں منصوبہ سازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ آنکھ جو بے حیائی سے نہیں بچتی ہوگی، اس آنکھ میں آگ کو بھر دیا جائے گا۔ آپ اور میں دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی نگاہ کو بھٹکاتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی بہن اور بیٹی جا رہی ہو اور اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہوں۔ تو کہا کہ وہ آنکھ جو بے حیائی سے نہیں بچتی ہوگی،
اس آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی۔ اب وہ نوجوان طبقہ، وہ لوگ، وہ ایسے بے حیا لوگ جو لڑکیوں کے کالج کے آگے چکر لگاتے ہیں، ان کے اسکول کے آگے چکر لگاتے ہیں، اور رکشے پر وہ جا رہی ہوں ان کے پیچھے اپنی کار یا موٹر سائیکل لگا دیتے ہیں، انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اس آنکھ میں آگ کو بھر دیا جائے گا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آنکھیں کہ جو کل قیامت کے دن انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ 3 آنکھیں پرسکون ہوں گی، وہ 3 آنکھیں محفوظ ہوں گی۔ ان میں سے پہلی آنکھ کہ جس نے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائے رکھا، کل قیامت کے دن وہ آنکھ رو نہیں رہی ہوگی، اس کے علاوہ جتنی آنکھیں ہوں گی وہ رو رہی ہوں گی۔ جس آنکھ نے اپنے آپ کو برائی سے بچائے رکھا وہ آنکھ کل پریشان نہیں ہوگی۔ اور دوسری وہ آنکھ کہ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاگتی رہی، جو مجاہدین ہیں سرحدوں پر حفاظت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، وہ جاگتے ہیں، ہم یہاں پر سکون سے سوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آنکھ کل قیامت کے دن پریشان نہیں ہوگی۔ اور تیسری وہ آنکھ کہ جس آنکھ میں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آیا، وہ تنہا بیٹھا ہوا تھا، اسے اللہ کا خوف آیا، اس نے کوئی ایسی حدیث سنی، کوئی ایسا فرمان سنا کہ وہ بے ساختہ رونے لگ گیا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ آنکھ نہیں رو رہی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ مردوں کو پردے کا حکم دیا، اور بالکل اسی طرح خواتین کو پردے کا حکم دیا، کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ جس طرح مرد مومن کو کہا کہ وہ اپنی نگاہ کو جھکائے رکھیں، بالکل اسی طرح کہا کہ اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نگاہ کو جھکائے رکھو۔ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ زینت تو زینت رہی، چہرے کا حسن کہ چہرے کو نہ کسی کو دکھاؤ، اپنی زینت کسی کو نہ دکھاؤ۔ آپ اندازہ کریں اسلام عورت کی کس انداز کے ساتھ حفاظت کرتا ہے، اور اسلام کس قدر عورت کی تقدس کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو تھا نا کہ اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، بلکہ کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ۔ فرمایا کہ عورت تیز قدم کے ساتھ نہ چلے کہ اس کے قدموں کی آواز بھی کسی غیر مرد کی کانوں میں پڑے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ، اس انداز کے ساتھ نہ چلے کہ اس کی جو مخفی زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اب وہ مخفی زینت کون سی ہے؟ کہ اس نے پازیب پاؤں میں پہنی ہوئی ہے، عورت نے پازیب پاؤں میں پہنی ہوئی ہے، اب اس پازیب کا تعلق عورت کے ساتھ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ اب اس پازیب کی جھنکار بھی کسی مرد کے کان میں نہ پڑے۔ یہ ہے اسلام، وہ کس قدر عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام نے تو عورت کی حفاظت کی، تم نے اسلام کو دشمن سمجھ لیا۔ تم نے یہ کہا کہ اسلام تمہاری آزادی میں رکاوٹ ہے، اسلام تو تمہاری عزتوں کا محافظ تھا۔ اسلام نے تمہیں عزت کی مسندوں پر بٹھایا، اور تم نے اسلام کے بارے میں بری بری باتیں کہنا شروع کر دی۔ اور جس چیز کو تم آزادی سمجھتی ہو وہ آزادی نہیں ہے، وہ آزادی نہیں ہے، وہ تمہاری عزتوں کی پامالی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ جو تھا، اور سیدہ خاتون جنت کو، ان کی سیرت کو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اور خواتین کو بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ کی سیرت کتنی پیاری ہے۔ جیسے والد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، ویسی آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات کی سیرت جیسی کسی اور عورت کی سیرت نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین پردہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس عورت نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر مرد نے اس عورت کو نہ دیکھا ہو، یہ بہترین پردہ ہے۔ اور یہاں تک یہ تو زندگی ہے نا، تو آپ غمناک ہوتی کہ مرنے کے بعد مرد حضرات اپنے کندھوں پر اٹھا کر چارپائی کو لے کر جاتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے پریشان تھی کہ مجھے مرد اٹھا کر لے کر جائیں گے، تو آپ پریشان تھی اور کہا کہ وہ جو چادر پر ڈالی ہوئی ہوتی ہے اس سے عورت کی شکل وہ اس کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جسم ہے یہاں پر، حالانکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ پریشان تھی۔
تو حضرت اسما بنت یزید وہ آپ کے پاس تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک علاقے کے لوگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا، ان کی خواتین فوت ہوتی تو وہ اس کے پردے کا اہتمام کس انداز سے کرتے. کہا کہ جس چارپائی پر عورت کی میت کو لٹایا گیا ہوتا، اس چارپائی کے اوپر وہ دونوں کناروں پر، سر کی جانب بھی، درمیان میں بھی اور پاؤں کی جانب بھی، ایک لچکدار لکڑی کو اس طرح گولائی میں باندھ دیتے، دونوں سرانے کی سائڈ بھی، درمیان میں بھی اور پاؤں کی جانب بھی. وہ اس طرح ایک جھونپڑی سی بن جاتی اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے، اور مرد حضرات جب لے کر چلتے عورت کا جسم ہلتا تو وہ نظر نہیں آتا تھا. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو آپ خوش ہو گئے، اور آپ نے پھر تاکید کی، وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو بالکل اسی انداز کے ساتھ میری میت کو لے جایا جائے. یہ ہے پردہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرما تھیں. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مکتوم، نابینا صحابی ہیں، اور یہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ جو آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات تھیں وہ ان کی طرف دیکھنے لگیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھو. تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن مکتوم یہ تو نابینا، یہ کون سا ہمیں دیکھتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھتے، تم تو دیکھ رہی ہو نا. یہ پردہ ہے. لازمی نہیں ہے کہ عورت وہ اس نے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے اور وہ کہے کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں اور میں جس مرضی کو دیکھتی رہوں. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اہل ایمان عورتیں بھی اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو چونکہ وہاں پر آزمائش ہوتی ہے اور عورت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے چہرے پر پردہ نہ ڈالے، نقاب نہیں کر سکتی. یہ حج کے اراکین میں سے ایک رکن ہے. جس طرح مرد حضرات کے لیے ایک کندھے سے کپڑا ہٹائے رکھنا، ننگا رکھنا، اور اپنے سر کو نہ ڈھانپنا، اور اسی طرح اپنے پاؤں کو نہ چھپانا، یہ مرد پر لازمی ہے. اسی طرح عورت کی جو چہرے کی گولائی ہے وہ اس پر پردہ نہیں ڈال سکتی. اب حضرت عائشہ صدیقہ اپنے حج کا احوال بیان کر رہی ہیں. کہا کہ چونکہ ہم اپنے چہروں کے آگے پردہ نہیں ڈال سکتی تھی، تو جب ہم طواف کر رہی ہوتی اور ہمارے سامنے مرد آتے، جو ہاتھ والا پنکھا ہوتا ہے ہم دور سے اپنے چہرے کے آگے کر لیتے تاکہ ان کی نگاہ ہمارے چہروں پر نہ پڑے اور ہماری نگاہ ان کی جانب نہ جائے. یہ ہے پردہ. اسلام نے اس انداز کے ساتھ عورت کی حفاظت کا درس دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت، اب وہ باپ، وہ بیٹا، وہ بھائی اور وہ شوہر کہ جو اپنی خواتین کو پردے کا حکم نہیں دیتے اور انہیں اس چیز کی تلقین نہیں کرتے اور اسے ایک معمولی بات سمجھتے ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. ایک عورت ہوگی، اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. وہ عورت کہے گی باری تعالیٰ ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیے، میرے باپ کو بلائیے. اس کے باپ کو بلایا جائے گا تو وہ عورت کہے گی کہ یہ میرے والد ہیں اور میری تربیت کا جوہر ان کے ہاتھ میں تھا، اور جب میں بے پردہ ہوتی تو میرے باپ کو چاہیے تھا وہ مجھے سختی کے ساتھ پردے کا حکم دیتا، لیکن میرے باپ نے مجھے روکا نہیں. تو اب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے باپ کو بھی پکڑو اور اس عورت کو بھی، اور دونوں کو جہنم میں لے جاؤ. وہ عورت کہے گی باری تعالیٰ ٹھہریے، میرے بھائی کو بلایا جائے. اب اس کے بھائی کو بلایا جائے گا. وہ عورت کہے گی میں اپنے بھائی کی غیرت تھی، جب میں بے پردہ باہر نکلتی تھی تو میرا بھائی مجھے نہیں روکتا تھا. اب وہ بھائی وہاں پر کیا جواب دے گا جو خود کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھتا ہوگا، جو خود چوراہوں پر کھڑا ہو کر وہ بدنگاہی کرتا ہوگا، جو خود لڑکیوں کے کالج کے آگے چکر لگاتا ہوگا، یا جہاں پر خواتین جا رہی ہیں ان کے پیچھے وہ جاتا ہوگا. اب وہ وہاں پر کیا جواب دے گا؟ جو آدھی رات تک کسی کی بہن اور بیٹی کو میسج اور فون کرتا ہوگا وہ کیا جواب دے گا؟ اور یاد رکھیے گا جو کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف بری نگاہ رکھتا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ قرض ہوتا ہے اور یہ دنیا مکافات عمل ہے. جو آج کسی کے ساتھ کرے گا کل اس کے گھر کے ساتھ ایسا ہوگا. کم از کم انسان کو یہ سوچ کر اپنی نگاہ میں حیا پیدا کر لینی چاہیے
کہ اگر آج وہ بد نگاہی کرتا ہے تو اس کی بیٹی محفوظ نہیں رہے گی، اس کی بہن محفوظ نہیں رہے گی۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اور اگر تم نے قرض لیا ہے اس کی ادائیگی تمہاری طرف سے ہوگی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس کی حفاظت کو فرما دے۔ اب وہ بھائی وہاں پر کیا جواب دے گا؟ جو خود بے حیائی کے کام کرتا ہوگا تو حکم ہوگا باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عورت کہے گی باری تعالیٰ ٹھہریے، میرے شوہر کو بلایا جائے۔ اب اس کے شوہر کو بلایا جائے گا، وہ کہے گی کہ میرے باپ اور بھائی کے بعد شوہر کا حق تھا، یہ مجھے حکم دیتا کہ پردہ کروں، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا، اس نے مجھے کبھی نہیں سمجھایا۔ اب وہ شوہر وہاں پر کیا جواب دے گا؟ جو خود دوستوں کے گھر بلا کر بیوی کو بلاتا ہوگا تاکہ داد وصول کرے کہ اس کی بیوی کتنی حسین ہے، اب وہ کیا جواب دے گا؟ حکم ہوگا ان تینوں کو لے جاؤ جہنم میں، عورت کو بھی پکڑو۔ وہ عورت کہے گی باری تعالیٰ ٹھہریے، میرے بیٹے کو بلایا جائے، اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا۔ وہ کہے گی کہ یہ بیٹا جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کی بھوک اور پیاس کے لیے مجھے کسی کے گھر میں برتن بھی باندھنے پڑتے تو میں گریز نہ کرتی۔ اور اگر یہ کہتا کہ امی آپ پردہ نہیں کرتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا یا میں آپ سے بات نہیں کروں گا، تو اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے مجھے پردہ بھی کرنا پڑتا، میں ضرور کرتی۔ یہ انکار کر دیتا کہ میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا کہ آپ بے پردہ رہتی ہیں، تو میں اس کی خوشی کے لیے کہ میرا بیٹا وہ کھانا کھا لے، بھوکا نہ رہے، مجھے پردہ کرنا پڑتا، میں ضرور کرتی، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ اب حکم ہوگا ان چاروں کو پکڑو، اس عورت کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تو جو آدمی سربراہ ہے وہ باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں یا بیٹے کی صورت میں، اس کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرے، اور اس کا ایک اچھا انداز ہونا چاہیے، اچھا ایک طریقہ ہونا چاہیے، ایک اچھی تربیت ہونی چاہیے، تاکہ گھر میں ایک انارکی نہ پھیلے، گھر میں لڑائی پیدا نہ ہو جائے، دشمنی پیدا نہ ہو جائے، نفرتیں پیدا نہ ہو جائیں، اس انداز کے ساتھ سمجھایا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا جائے، بیوی کو سمجھانا حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے، ایسے جا کے روب نہ ڈال دیا جائے۔ اگر یہ چاہتے کہ وہ با پردہ ہو تو اپنی نگاہ میں حیا پیدا کر لیں، اس کے سامنے کوئی بے حیائی والی چیز نہ دیکھیں، اس کے سامنے کیا کہیں بھی نہیں دیکھنی چاہیے، اور عورت سے کسی غیر عورت کی بات نہ سنی جائے۔ جب عورت دیکھے گی کہ میرا شوہر، وہ اس کے سامنے میں کسی عورت کا تذکرہ کروں تو شوہر سنتا نہیں ہے بات، میں دیکھتی ہوں کہ وہ کوئی موبائل پر کوئی ایسی بے حیائی والی چیز نہیں دیکھتا، اس کے اندر خود بخود حیا پیدا شروع ہونا ہو جائے گی۔ اسی طرح بھائی کا عالم، اسی طرح بیٹے کا عالم، اسی طرح باپ کا عالم۔ تو اس لیے دونوں کو حکم دیا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ وہ اپنی نگاہ کو جھکائے رکھیں، دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی نگاہوں میں حیا پیدا کرے، تاکہ ہماری ماں، بہن، بیٹی بری نگاہ سے محفوظ رہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔